ایک موضوع نہیں بلکہ موضوعات بہت سارے موضوعات پر بولنا ہے، مگر جب تک اولاد غوث الورا کی جلوہ گری ہوگی تب تک میں بولتا رہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ پہلی مرتبہ نین پور میں ان کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ وہ صحیح ثابت النسب سجد ہیں اور غوث العظم پیر ماں پیر جہاں کی نسل پاک میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث الورا نے 4 شادیاں کی، چاروں مقدس بیویوں سے 49 اولاد ہوئی، جس میں 27 بیٹیاں اور 22 بیٹے۔ 22 بیٹوں میں سب سے بڑے حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی نسل پاک سے ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت سید سلیمان جیلانی ہیں۔ ان کی نسل پاک سے وہ جو آج آپ کے شہر میں مہمان بن کر آئے ہیں انہی کی نسل پاک سے ہیں۔ غوث الورا کے سب سے بیٹے کی نسل پاک سے وہ سید نوجوان جن کی عمر 36 سال کی ہے۔ 36 سال کی عمر میں تقریباً یہ کہیں کہ 16-17 سال سے مرید کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں ان کے مریدین ہیں اور ان کے دستے پاک پر 100 سے زیادہ کفار و مشرکین وہابیہ دیابنا نے توبہ کی ہے اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کو دل سے قبول کیا ہے۔ 100 سے زیادہ، میں 100 سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں کس شہر میں کس تاریخ میں کون مسلمان ہوا، کون وہابی سنی بنا، وہ سب کے سب لکھے گئے ہیں۔ ایک ہی محفل میں نائے گاؤں میں 49 وہابیوں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر دیوبندیت سے توبہ کیا، 49 وہابیوں نے۔ اب یہ 2-3 مہینہ پہلے مغرول پیر میں میں بھی وہاں خطیب تھا، 3 وہابیوں نے محفل میں توبہ کیا۔ اس طرح سے بمبئی میں خود ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں گونڈی میں، وہاں کئی کافروں نے اسلام قبول کیا اور کئی وہابیوں نے توبہ کر کے سنیت کو اختیار کیا اتنی کم عمر میں۔ اور خلافت تو حضور تاج الشریعہ نے بہتوں کو عطا فرمایا ہے، مگر بہت سارے لوگوں کی خلافت سکوتیہ ہے کہ ان سے عرض کیا گیا حضور فلاں بہت کام کر رہے ہیں، کچھ عطا فرما دیجئے، تو حضرت نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اعلان ہو گیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، فلاں کو خلافت مل گئی۔ تو بہت سارے لوگوں کو خلافت سکوتیہ میں نے خود دیکھا، بارہا مشاہدہ کیا کہ نہ تو کہا کہ میں نے دیا یا امامہ پہنایا، کچھ نہیں، بس کہہ دیا اور نقیب نے اعلان کر دیا، خلافت حاصل ہو گئی۔ بہتوں کو عرضی لگانے کے بعد خلافت ملی کہ حضور فلاں کو خلافت دے دیجئے، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے خلافت دیا، مجھے جو ہمارے بزرگوں سے ملی ہے میں فلاں کو دیتا ہوں خلافت و اجازت۔ بہتوں کو اس طرح سے عرضی لگانے پر، بار بار استدعا کرنے پر خلافت سے نوازا۔ کئی ایک ایسے بھی ہیں جن کو حضور تاج الشریعہ نے خود سے خلافت و اجازت سے نوازا۔ انہی میں سے سر فہرست اولاد غوث العظم ہے کہ بن مانگے بن طلب کیے حضور تاج الشریعہ نے اولاد غوث الورا عبد القادر جیلانی سرکار کو عطا فرمایا۔ آج بھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ سرکار امین شریعت نے جب انہیں خلافت سے نوازا تو جملے پہ غور کیجئے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے جملے بڑے ہوتے ہیں، بھلے مختصر ہو مگر مانوی اعتبار سے بڑا جملہ ہوتا ہے۔ میں نے کتنوں کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے فلاں کو خلافت دیا، میں نے فلاں کو اجازت دیا، میں نے فلاں کو فلاں ورد عطا کیا، لیکن اولاد غوث العظم جو آج نین پور میں جلوہ گر ہیں انہیں خلافت دیا حضور امین شریعت نے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میرے بزرگوں سے مجھے ملا ہے فلاں سے فلاں سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جملہ سنیے کہ بارگاہ غوث الورا کے بچے تک، طفل تک کا کتنا ادب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ والے ہی اللہ کے ولی غوث الورا کا کما حقوق ادب کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، عطا کرنا دینا ایک الگ جملہ ہے، پیش کرتا ہوں، جملے پہ غور کیجئے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے خلافت دیا، آج کا وہ مہمان سید عبد القادر جیلانی شہزادہ غوث الورا، انہیں خلافت ملی اور جب شادی ہوئی بمبئی میں تو خود تاج الشریعہ بمبئی میں پہنچ کر آپ کا نکاح پڑھایا۔ جب پہلا شہزادہ سید حسنین جیلانی پیدا ہوا تو کان میں اذان حضور تاج الشریعہ نے دیا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ سبحان اللہ، اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
آج کا جو مہمان ہے ان کی شان بہت بلند ہے. ویسے اگر صاحب کرامات نہیں بھی ہوتے، صاحب عظمت تو ہر سید ہوتے ہیں، کرامت والے نہیں بھی ہوتے، پیری مریدی نہیں بھی کر رہے ہوتے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ غوث العظم کی نسل پاک سے ہیں. غوث العظم کی اولاد میں سے ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس میں ان کی، میں نے کئی مرتبہ ان کے سامنے کچھ جملے کہہ دیا تو ان کی عادت ہے کہ ان کے سامنے تعریف کی جائے تو زیادہ تر وہ رد ہی کر دیتے ہیں. بمبئی میں گونڈی میں تقریر کیا، بیٹھا انہوں نے رد کر دیا، وہ تعریف پسند نہیں کرتے. اس لیے میں آنے سے پہلے ذمہ دار سے کہہ دیتا ہوں کہ میری تقریر کی آدھے گھنٹے کے بعد لے کے آنا، کیونکہ پہلی بار آپ کے شہر میں آئے تو کچھ بتا دوں تاکہ لوگوں کے دل کا میلان ہو. کیونکہ آج کا یہ ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے کہ کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، نقلی پیر بھی آ رہے ہیں، 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں، سر پہ لمبی چوٹیاں، لگتا ہے کہ دیکھنے میں پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جا رہی ہیں کہ جا رہے ہیں. یہ عالم ہے. تو ایسے ایسے لوگوں کے چکر میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور اب تو